کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کتنی بڑی مسٹری ہے؟ میں آپ کو ایک مسٹری کا بتاتا ہوں آج کے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بس ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب کچھ آنن فانن غائب ہو سکتا تھا۔ برمودا ٹرائنگل امریکن شہر مایامی اور برمودا آئلینڈ اور پورٹو ریکو کے درمیان ایک تکونی ٹرائنگل کی شکل میں سمندری علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس محدود علاقے میں اتنے جہاز غائب ہو چکے ہیں کہ جو اتفاق کا نتیجہ تو ہو نہیں سکتا، بلکہ اس کی تاریخ کولمبس تک جاتی ہے جب وہ پہلی بار بہاماس کے علاقے میں پہنچا تھا۔ اب یہاں کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو سمندری جہاز اس علاقے میں جاتا ہے غرق ہو جاتا ہے، جو ہوائی جہاز اس کے اوپر سے گزرتا ہے گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جہاز کے سسٹم جو ہیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، نہ اس کا ملبہ ملتا ہے، نہ کوئی شخص بچ کر کبھی واپس آیا۔ لیکن سن 1800 میں امریکن بیریا کا جہاز یو ایس ایس پکرنگ جو ہے برمودا ٹرائنگل سے گزرتے ہوئے غائب ہو گیا، اور جہاز اور اس پر سوار عملے کے 90 افراد ایسے غائب ہوئے جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ کافی کوشش کے باوجود ان کا کھوج نہیں لگایا جا سکا، نہ ہی دوبارہ کبھی مل سکا۔ 1816 میں امریکن بیریا کا جہاز یو ایس ایس واسپ عملے کے 160 افراد کے ہمراہ برمودا ٹرائنگل میں گم ہو گیا، دوبارہ نہیں ملا۔ 1826 میں ایک بحری جہاز 16 افراد کے ساتھ، اور پھر سن 1918 میں ایک اور جہاز 309 مسافروں کے ہمراہ گم ہو گیا۔ 1800 سے 2015 تک کل 10 جہاز برمودا ٹرائنگل میں غرق ہو گئے۔ 5 جہازوں پہ مشتمل امریکن فضائی اسکواڈرن بھی یہاں گم ہو گیا، جو کہ 1945 میں برمودا ٹرائنگل کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی تلاش میں جانے والے ہوائی جہاز فلائٹ 19 اور اس کے عملے کا بھی سراغ نہیں ملا۔ اور اس واقعے کے بعد دنیا کی توجہ اس جانب ہوئی، اور پھر درجنوں کتابوں، آرٹیکلز، خبریں، ریسرچ، ڈاکیومنٹریز، فلمیں اس پر بن گئی۔ اور پھر ہر کتاب، فلم، خبر اور ریسرچ پڑھنے والے کے بعد سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ کسی غیر مرائی مخلوق کی کارستانیہ ہے؟ کیا کوئی آسمانی طاقت جو ہے وہ اس خطے میں جانے سے روکتی ہے؟ بتانے والے اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا۔ کوئی اس کو دجال کی قید کی جگہ بتاتا ہے، کچھ کا ماننا ہے کہ دراصل دجال کی آنکھ جہاں جو گیا واپس ہی نہیں آیا۔ کچھ کہتے ہیں یہاں خلائی مخلوق کا گاڑ ہے جو لوگوں کو اغوا کر لیتی ہے، پھر ان پہ تجربات ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں۔ کچھ مانتے ہیں کہ یہاں میگنیٹک فیلڈز ہیں اور اتنی طاقتور ہیں کہ ان کے شکنجے سے قریب آنے والی کسی دھاتی شے کا بچ نکلنا مشکل ہے۔ بعض کا دعویٰ ہے کہ یہاں فورتھ ڈائمنشن موجود ہے، اس لیے یہاں جو بھی پہنچتا ہے کائنات کی حدیں پھلانگ کر پہنچتا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی منی بلیک ہول منہ کھولے تیار بیٹھا ہے جو ہر شے ہڑپ کر جاتا ہے، اور ظاہر ہے بلیک ہول سے آج تک تو کوئی پلٹ کے آیا نہیں۔ پر سائنٹسٹ کا یہ بھی خیال ہے کہ اس علاقے میں سمندر کے نیچے میتھین گیس اور فاسفورس کے ذخائر ہیں، اور جب ان ذخائر سے گیسوں کا اخراج ہوتا ہے تو وہ بلبلے کی شکل میں پانی میں نکلتی ہیں۔ اگر وہ بلبلہ پانی میں ہی پھٹ جائے تو پانی کی کثافت فوراً ہی کم ہو جاتی ہے، اور قریب موجود تیرتی ہر چیز فوراً ہی ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح کہ بلبلے ہوا میں جا کے پھٹے تو ہوا کی کثافت کم ہونے کی صورت میں ہوائی جہاز فوراً ہی گر جاتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں عملے کو موقع ہی نہیں مل پاتا کہ کسی کو بتا سکے کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ اس علاقے میں متواتر آنے والی سمندری طوفان بھی تھے۔ برطانیہ کے ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنٹسٹ کا تو خیال ہے کہ سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند ترین لہروں میں چھپا ہوا ہے۔ کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 ڈائمینشنل بادل ممکنہ طور پہ بحری جہاز اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں، اور یہ بادل 65 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کر دیتے ہیں، جو ہوائی ہم بم کی طرح کام کرتے ہیں اور بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتے ہیں۔ اب سائنٹسٹ نے ناسا کی سیٹلائٹ استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 ڈائمینشنل بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 38 کلومیٹر رقبے پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا تو کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، اور دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان نے تو یہ دعویٰ کیا کہ سمندری خطے میں متعدد بحری جہاز اور طیاروں کے بغیر کسی سوراخ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں انہونی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری جہاز اور ہوائی جہاز غائب اتنی تعداد میں غائب ہوتے ہیں۔ ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پہ غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ زیادہ غیر معمولی نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی سائنٹسٹ ریسرچ نے ابھی تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں دیا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں کے طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ جاتا کہاں ہے؟ کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے
اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں، ان کا ملبہ کبھی نہیں مل پاتا، جیسے وہ دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں سب کا کوئی سراغ نہیں لگا کہ وہ ہوئے کیوں، یا بحری یا ہوائی جہاز اور سوار لوگ یا اس جہاز میں موجود چیزیں چلی کہاں گئیں۔ ویسے آج کل کے ماڈرن اور ٹیکنالوجیکل دور میں یہ ہضم کرنا کو ذرا مشکل ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں انسانی عقل ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، اور سیٹلائٹس اور ٹیکنالوجی اور سپر کمپیوٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سائنس پوری اس کے آگے گھٹنے ٹیکے بھی ہے۔ اسی طرح برموڈا ٹرائنگل کے اسرار کا جادو آج بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اس کے بہت سے راز ایسے ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جان سکا۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہاں پہ یعنی ایز اے پائلٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لوگ جو بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں پہ میگنیٹک فورسز ہیں، تو جب بھی کوئی جہاز یا بحری جہاز جاتا ہے تو ایک تو اس کا ریڈیوز وغیرہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ان کو ہیمپر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا کمپس جو ہے ڈس اورینٹیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ گھومتے رہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے نارتھ جانا ہے تو نارتھ کبھی ادھر ہے تو سڈنلی ادھر ہے، پھر ادھر ہے، پھر ادھر ہے، پھر ادھر، تو وہ جہاز گھومتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہوائی جہاز جب فیول ختم ہوتا ہے تو وہ غرق ہو جاتے ہیں، لیکن بحری جہاز فلوٹ کیوں نہیں کرتے رہتے فیول ختم ہونے کے بعد، اس کا تو آج بھی نہیں پتہ چلا۔ دیکھتے رہیں گے، اس پہ اور بھی ایکسپلور کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو ویسے بھی کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم۔